یہ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے بیوی کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں شاہ جی، وہ ہسپتال سے بات کر رہی تھی۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور اسے ہماری ضرورت ہے۔ وہ بالکل اکیلی ہے اور بیمار بھی ہے۔ میرا بیبی اس اندیکھی لڑکی کے لیے بے قرار ہوئی جا رہی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے شاہ جی، اس نے یقیناً ہم کو بتائے بغیر شادی کی ہوگی اور ہم سب سے ڈرتے ہوئے بتایا نہیں ہوگا۔ میرا بیبی نے جیسے آج بھی خیام شاہ کے دل کی بات پکڑ لی تھی۔ یہ بات کلام شاہ کے دل کو بھی لگی تھی اور تیزی سے جوتے پہنتے باہر نکل گئے۔ بابا جان اور بی بی جان کو آگاہ کیا تو وہ بھی بے قرار ہو گئے تھے۔ بقول میرا بیبی کہ وہ لڑکی ہاسپٹل میں تھی اور ڈلیوری سے فارغ ہوئی تھی، اس لیے اس کو کسی عورت کی زیادہ ضرورت تھی، جس کے پیش نظر انہوں نے میرا بیبی کو ہی ساتھ چلنے کو کہا تھا، اور بی بی جان از خود تیار ہو گئی تھی۔ یوں تھوڑی دیر بعد 3 گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ آج خیام کی موت کے 5 ماہ بعد ان کے جسموں میں زندگی دیکھنے کو ملی تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ متجسس اور بے تاب سا تھا۔ مومنہ حویلی میں اکیلی چکراتی پھر رہی تھی۔ اس نے بھی ساتھ جانا چاہا تھا مگر بہروز شاہ منع کر گئے تھے۔ وہ خود کافی کمزور تھی۔ 3-4 ماہ بستر میں گزارے تھے اور آج زندگی کا محور میرا بیبی کی دی ہوئی یہ خبر بن گئی تھی۔ البتہ چھوٹی بھرجائی ندرت کا کوئی جوش و خروش دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ الٹا وہ طنزیہ نظر سب پر ڈال کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب پتہ نہیں اپنے پچھتاوے مٹانے کے لیے کس کس پہ فدا ہوں گے بیچارے۔ ان کی بڑبڑاہٹ کوئی سن لیتا تو یقیناً فساد پھیلا دیتا، لیکن اس وقت فائدہ یہ تھا کہ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بیڈ پہ سوئے ارمغان کو اٹھا کر کاٹ میں لٹا دیا تھا اور خود سکون سے آرام کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ حویلی میں مکمل سناٹا تھا۔ واپسی پہ سب کے قدم تھکے تھکے تھے، لیکن یہ تھکن اتنی بوجھل کرنے والی بھی نہیں تھی کہ وہ بالکل ہی تھک ہار کے بیٹھ جاتے۔ وہ آج 5ویں دن واپس آئے تھے۔ خیام شاہ کی بیوی کی آخری رسومات ادا کرنے میں انہیں کچھ وقت تو لگنا ہی تھا، لیکن اس کے بعد ان کی توجہ کا مرکز خیام شاہ کا بیٹا تھا، مکتوم شاہ۔ بقول اس کی ماں کے یہ نام خیام نے ہی سوچ رکھا تھا، اور مکتوم شاہ کو اپنی آغوش میں سمیٹے جب کلام شاہ حویلی میں داخل ہوئے تو کلیجہ جیسے کٹ گیا تھا۔ وہ بری طرح رو پڑے تھے۔ اس بیٹے کے لیے اس نے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہوگا، پتہ نہیں اس کے استقبال کے لیے کیا کیا جشن منانے کے ارادے ہوں گے۔ خیام شاہ، مجھے بتاؤ تمہارے دل میں کیا تھا؟ خیام شاہ، تم اپنے بیٹے کا کس طرح استقبال کرنا چاہتے تھے؟ آج بتاؤ خیام شاہ، میں کون سا جشن مناؤں؟ وہ نرم کمبل میں لپٹے بچے کو باہوں میں اٹھا کر روتے روتے چیخ اٹھے تھے، اور حویلی میں موجود تمام ملازمین جمع ہو گئے تھے۔ وہ کبھی اس بچے کو والہانہ پیار کرنے لگتے تو کبھی تڑپ تڑپ کر رو دیتے تھے، اور ان کی اس حالت پہ ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی تھی۔ اور پھر مکتوم شاہ کی پیدائش کے 7ویں دن حویلی میں ہی نہیں، پورے خاندان اور قبیلے میں عقیقے کا شاندار جشن ہوا تھا۔ انہوں نے کئی شہروں سے اپنے مہمان بلائے تھے اور سب کو بتایا تھا کہ مکتوم شاہ خیام شاہ کا بیٹا ہے۔ اس نے شہر میں شادی کی ہوئی تھی، حویلی والوں کو بھی بتا رکھا تھا، بس قبیلے کے رسم و رواج سے وجہ سے بتا نہیں پائے تھے۔ لیکن اب یہ خبر اور حالات ایسے تھے کہ وہ چھپا نہیں سکتے تھے، اور اب انہیں قبیلے کے رسم و رواج کی خاطر اپنے جگر گوشے کو نظر انداز تو نہیں کرنا تھا۔ پھر سب کے سامنے خیام شاہ کے سر کی دستار اس کے بیٹے کے سر پہ سجا دی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب اپنا بہت عزیز بہت پیارا بچھڑ جائے تو انسان اپنے جینے کے جواز، اپنے زندہ رہنے کے بے معنی سے ہی صحیح لیکن بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے، تاکہ اگر وہ بچھڑنے والا ملے تو ان سے جینے کا جواز، ان کی زندگی کا استفسار نہ مانگے، اور مانگے تو وہ جھٹ سے بتائیں کہ تیری یادیں تھیں، کچھ نشانیاں تھیں، کچھ وعدے تھے، کچھ ذمہ داریاں تھیں جن کو نبھانے کے لیے جینا پڑا۔ مجبوری تھی، سمجھا کرو۔ جس طرح تمہیں بچھڑنے کی مجبوری تھی، اسی طرح ہمیں زندہ رہنے کی مجبوری تھی۔ مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور مروت انسان ہمیشہ رشتوں سے نبھاتا ہے، اپنے گہرے اور عزیز رشتوں سے، اور رشتہ نبھانا آسان بھی نہیں ہوتا۔ پیر سائی نے بھی یہی کچھ کرنا سیکھ لیا تھا۔ مکتوم شاہ ان کی زندگی کا جواز بن گیا تھا، یادیں، نشانیاں، کچھ وعدے اور کچھ ذمہ داریاں۔ خیام شاہ چھوڑ گیا تھا۔ جس طرح وہ بچھڑنے پہ مجبور ہوا تھا، اسی طرح وہ زندہ رہنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ابھی تک اس مجبوری میں پوشیدہ مروت بھی نبھا رہے تھے، اپنے آس پاس بکھرے ڈھیروں رشتوں سے، اس حویلی کے در و دیوار سے، اس قبیلے اور اس کے مسائل سے، اپنے دل و دماغ کی شکستگی
اور اپنی زندگی سے، کیونکہ خیام شاہ کی موت نے سردار صابر شاہ کو اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ اندر سے مردہ کھوکھلے سے ہو گئے تھے، اور تب تک وہ اور بھی ڈھہ گئے تھے جب یہ پتہ چلا کہ خیام اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد بھی اسے گھر نہ لا سکا تھا۔ ان کے ڈر کی وجہ سے اپنی نہ جانے کتنی خواہشوں کو دل میں دبائے دنیا چھوڑ گیا تھا، اور یہی اذیت ناک احساس ہوتے ہی ان کی زندگی سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک 1 سال بعد وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور پھر سب کچھ کلام شاہ یعنی پیر سنگھ کے کندھوں پر آ پڑا تھا، اور وہ مروت، مجبوریاں، ذمہ داریاں، رشتے نبھاتے چلے گئے تھے۔